Bismillahirrahmanirrahim. Today, the topic I am going to share with you is trends and issues in curriculum development in Pakistan. तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में जो चीज़ें शामिल होनी हैं वो हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस करिकुलम डेवलपमेंट, इश्यूज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, implementation issues at different levels, issues at primary level, issues at secondary level, and trends of curriculum development in Pakistan तो नहीं कह सकते, ओवरऑल जो है जनरल। तो सबसे पहले है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस करिकुलम डेवलपमेंट। बहुत आसान सा ये जो है वो है टॉपिक। सबसे पहला फैक्टर जो करिकुलम को इन्फ्लुएंस करता है वो है टीचर। टीचर वो इंसान है जो कि डायरेक्ट एक मेजर एक्टिव रोल प्ले करता है करिकुलम के हवाले से, या तो करिकुलम को सेट करने में या फिर करिकुलम को आगे इम्पार्ट करने में। अगर प्रीसेट करिकुलम उसे मिला है तो भी उसकी इफेक्टिव ट्रांसमिशन के लिए जो मेन एक्टर है वो टीचर है। तो जितना भी इफेक्टिव प्लान बना हुआ हो, लर्निंग एक्सपीरियंसेस टीचर ने ही करवाने हैं, और वो जितनी इफेक्टिव करवाएगा उतना इफेक्टिव कोई भी करिकुलम होगा। उसके बाद आता है लर्नर। तो साफ ज़ाहिर है करिकुलम जिसके लिए बनाया जाता है वो हमेशा लर्नर होता है, जिसके बिहेवियर में चेंज लानी है। तो उसकी कैपेसिटी के मुताबिक है और उसे इफेक्टिवली इम्पार्ट किया जा रहा है, उसे कितना फोकस किया जा रहा है, वो उसमें मेन फैक्टर है। अगली बात आती है रिसोर्स मटेरियल एंड फैसिलिटीज़। तो रिसोर्स मटेरियल्स या फैसिलिटीज़ में आती हैं कि स्कूल में उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए कौन कौन सी चीज़ प्रोविजंस मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें कि उसको साइंस की लर्निंग करनी है तो उसके लिए साइंस के गैजेट्स मौजूद हैं। उसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है तो टेक्नोलॉजी के लिए कंप्यूटर्स मौजूद हैं या नहीं हैं। उसको उस सब के लिए कितनी प्रोविजंस दी जा रही हैं, कितना टाइम दिया जा रहा है, उसके ऊपर कितना खर्चा किया जा रहा है। तो स्टेक होल्डर्स मैंने पहले भी बताया था, वो लोग जो कि उस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखते हैं या उस प्रोसेस से इन्फ्लुएंस होते हैं वो स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। जैसे कि उस लर्नर ने अब उस तालीम को लेकर घर में जाना है, उसके पेरेंट्स स्टेक होल्डर हैं। उसने उस तालीम की डिग्रियों को लेकर कहीं जॉब करनी है तो वो उसके स्टेक होल्डर्स हैं। उसके बाद जो अगली बात आती है वो है कि स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट जो है वो लर्निंग प्रोसेस में बहुत इफेक्टिव जो है वो रोल प्ले करता है। कल्चर एंड आइडियोलॉजी कैसी है बच्चों की, इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन्स कैसी हैं, और असेसमेंट कैसे की जा रही है उस पूरे प्रोसेस की कि वो प्रोसेस इफेक्टिव है या नहीं है। अब बात आती है इश्यूज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में करिकुलम डेवलपमेंट के साथ कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये एक लंबी लिस्ट है लेकिन बहुत आसान सी लिस्ट है। सबसे पहली बात है इंटीग्रेशन वर्सेस सेग्रीगेशन। इंटीग्रेशन कहते हैं कंबाइन कर देना, करिकुलम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कंबाइन करके एक करिकुलम बना देना। जैसे ये बात पहले की स्लाइड्स में भी काफ़ी बार डिस्कस हुई है और आपसे क्लासरूम में भी बहुत बार डिस्कस हुई है कि माशरती उलूम की एक किताब बना दी गई, जनरल नॉलेज की एक किताब बना दी गई, जिसमें माशरती उलूम में आप देखें कि जियोग्राफी मौजूद है, माशरती उलूम में जो है वो हिस्ट्री मौजूद है, और इसी तरह से जनरल नॉलेज में साइंस है, मैथमेटिक्स है, उसमें जो है वो तो
اس میں اسٹافنگ کا ایشو، یہ ایشو ملتے جلتے ہیں لیکن تھوڑا سا ان کو لیول ڈفرینٹ کر کے اب بات کو زیادہ جو ہے وہ اسپیسیفائی کرنے کی یا اس کی اہمیت کے حوالے سے جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ اب اسٹافنگ کا ایشوز کیا ہے کہ اسٹاف کی کمی نمبر 1، نمبر 2 یہ کہ ٹیچرز کی اپ ٹو ڈیٹ ٹریننگ کی کمی، نمبر 3 یہ کہ ٹیچر کی سیلریز کی کمی، سیلری بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ آپ یہ نوٹس کریں کہ ٹیچر کی کوالیفیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے جناب ماسٹرز، اور اس پر کمپٹیشن کے لیے موجود ہیں زیادہ تر ایم فل، اور نوکری کے بعد تنخواہ کیا ملے گی؟ 30,000۔ اس تعلیم کے بھائی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی لا انفورسمنٹ ادارے میں چلے جائیں، کسی پرائیویٹ جاب میں چلے جائیں، 30,000 تو ایک کلرک کما لیتا ہے آرام سے جو کہ میٹرک پاس ہوتا ہے۔ تو ایک شخص کو اگر ایم فل کر کے بھی 30,000 کمانے کے لیے اسکول آنا پڑے تو وہ کیوں یہ نوکری کرے، وہ ایم فل کیوں کرے؟ وہ اس کے ساتھ جو ہے، تو یہ ایک ایشو ہے۔ انسینٹیو ہمیشہ رول پلے کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اس طرف آ جاتا ہے ٹیچنگ کو بہت دنیا میں جو ہے بڑی آنریبل پوزیشن جو ہے وہ حاصل ہے، اور اس آنریبل پوزیشن کے لیے ہی کوئی محنت کر کے پڑھانے کو تیار ہوتا ہے۔ جو ہمارے پاس ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہاں پر ٹیچر کو سب سے لوور رینک پر رکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس تو کوئی اتھارٹی ہی نہیں ہے، نہ اسے اچھی سیلری ملے، نہ اس کے پاس کوئی اچھی اتھارٹی ہو، تو وہ کوئی ٹیچنگ کے لیے کیوں ایفرٹ کرے؟ اور اسی وجہ سے پھر ہمارے پاس گھوسٹ اسکول موجود ہیں، سٹاف کی کمی ہے۔ پھر اسی طرح سے ان ایڈیکیٹ ٹریننگ پروگرام ضروری موجود ہیں، مطلب نہیں ہے، ان ایڈیکیسی مطلب مناسب نہیں ہے، نامناسب ٹریننگ پروگرام ہے، یا ٹریننگ پروگرام اگر ہوتے ہیں تو اس میں بھی گپ شپ زیادہ ہوتی ہے اور کوئی سکلز نیا سکھانے کا کام کم ہوتا ہے۔ اربن اورینٹڈ کریکولا ہے، تو ہمارا جبکہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ زیادہ تر لینڈ جو ہے، زیادہ تر ایریا جو ہے وہ فرٹائل ہے، یعنی کہ فرٹائل کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی میجر اکانومی ہی وہ فیلڈز پر، کراپس پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، فصلوں پر۔ اس کا مطلب ہے فصلوں پر کام کرنے والے زیادہ تر دیہاتی لوگ ہیں، اور کریکولا جو بنایا جاتا ہے وہ ہمیشہ شہریوں کے لیے بنایا جاتا ہے، جس میں وہ دیہات کی فارمنگ کی فیسلٹیز کو فوکس ہی نہیں کیا جاتا۔ تو وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارا کریکولم جو ہے وہ انیڈیکیٹ ہو جاتا ہے یا irrelevant ہو جاتا ہے ان کے میجر پرپس سے۔ اسکول کے انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے کلاس میں مناسب تعداد کی بٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے، اتنے بڑے کلاس رومز نہیں ہوتے، اتنے واسٹ نہیں ہوتے، اتنے اس میں پنکھے یا اس میں اتنی لائٹنگ نہیں ہوتی، جو کہ پھر لرننگ کے اوپر افیکٹ ہوتی ہے۔ اسکول کے اندر دوسری فیسلٹیز کی کمی ہوتی ہے اینڈ سو آن۔ اب بات آتی ہے ٹرینڈز ان دا کریکولم ڈیولپمنٹ۔ تو کریکولم ڈیولپمنٹ کے جو ٹرینڈز ہیں وہ بہت مختصر اور بہت چھوٹا سا ہے، بڑا ایزی سا ٹاپک ہے، آپ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے کون سے ٹرینڈز ہیں۔ اب یہ فرام اور ٹو کے دو کالم بنائے گئے ہیں۔ فرام میں کیا ہے کہ جو پریویس چلا آ رہا ہے ہمارے پاس اکثر اداروں میں اب تک، اور ٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں آج کے وقت کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ اب پہلا ٹرینڈ کیا ہے؟ ٹیچر سینٹرڈ، تو اس کو ہونا کیسا چاہیے؟ لرنر سینٹرڈ۔ ایکویزیشن آف نالج اینڈ سکلز، کریکولم کا میجر فوکس ہے کیا ہمارے پاس کہ صرف انفارمیشن امپارٹ کرنا، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ ان کے اندر کریٹیکل اور ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز ڈیولپ کرنی چاہیے کہ وہ بات کو خود سے سمجھنا اور کرنا سیکھیں۔ انڈیویجول ٹاسک ہمارے کریکولم کا حصہ ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ کولیبریٹو ٹاسک دیں۔ پیسیو لرننگ ہماری کلاسوں میں موجود ہے، اسٹوڈنٹس چپ کر کے سنتے رہتے ہیں۔ ایکٹیو لرننگ اس کی ڈیمانڈ ہے۔ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ کریکولم میں رائج ہے کہ کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں، جبکہ ضرورت کس کی ہے؟ ٹیکنالوجیکل ٹولز کی۔ گریڈ فوکس کریکولم کا جو ہے وہ پریکٹس میں ہے، یعنی کہ کتنی اس نے کون سی ڈویژن کے ساتھ کیا کیا پاس کر لیا۔ اچیومنٹ فوکس جو ہے وہ کریکولم کی ڈیمانڈ ہے۔ اچیومنٹ فوکس مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر کون سی سکلز آتی ہیں، ڈگری سے وہ کیا کیا نئی باتیں سیکھتا ہے۔ نیشنل پرسپیکٹو ہمارے کریکولم میں رائج ہیں،